أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ کہف ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری تھی، آج اس کا آخری سبق ہے۔ سورہ کی ابتدا اور انتہا یعنی اختتام میں تھوڑی سی مماثلت مشابہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ مشابہت کس طرح ہے؟ مماثلت شروع میں ان لوگوں کو ڈرایا گیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا وہ اس بات اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو آخر میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں ان لوگوں کو ڈرایا تھا، تنبیہ کی تھی، آخر میں پھر اسی چیز کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سورہ کے شروع میں اصحاب کہف کی توحید کا تذکرہ تھا کہ کتنے مواحد لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑے، غار میں چلے گئے۔ آخر میں پھر توحید کا تذکرہ کر دیا، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں بشر ہوں۔ اور آخری جملہ کیا ہے سورہ کا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ جو ہے لم یلد ولم یولد، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ آخر میں پھر وہی بات دہرا دی۔ شروع میں بھی توحید کا تذکرہ تھا، آخری سورہ کی آخری آیت میں بھی توحید کا تذکرہ ہے۔ تو اب یہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے، آخری رکوع ہے۔ تو اس کی فضیلت آپ پڑھ چکے ہیں، جو اس کی پہلی ابتدائی آیات یاد رکھے گا دجال کے فتنے سے، وہ ساری باتیں آپ نے شروع کے اندر جو ہے محفوظ کی ہیں۔ فرمایا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا، حاسبہ کا معنی انہوں نے گمان کر لیا ہے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے۔ کیا مقصد؟ جنہوں نے مجھے چھوڑ کر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور کسی نے کسی پیغمبر کو یا حضرت روح الامین جبریل امین کو اللہ کا مقرب بنا لیا، یعنی مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی، اپنی سفارشی بنا رہے ہیں، جس طرح سورہ یونس میں فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو حمایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنا رہے ہیں، تم ان کو اپنا خدا بنا کے کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ تعالیٰ نے آگے سخت وعید سنائی ہے کہ جن لوگوں نے ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، روح الامین کو جن لوگوں نے اپنا خدا مانا یا ان کو اپنا رب مانا یا کسی بھی معاملے کو ان کو اپنا قادر سمجھا، ان لوگوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور ان کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ تم نے ان نیک لوگوں کو اپنا حمایتی، اپنا رب بنا لیا، اور کیا سمجھتے ہو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ تمہارے لیے جہنم جو ہے بطور مہمانی تیار ہے۔ بے شک ہم نے جہنم کو للکافرین نزلا، کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ قل، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، حل انبئکم بالاخسرین اعمالا،
کہ ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ یہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جن کی کوششیں، سعی کا معنی کوششیں، وہ لوگ جن کی کوششیں، جن کی محنتیں، جن کی ساری قد و کاوشیں ضل ضائع ہو گئے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کون ہیں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ یہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں۔ وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے علاوہ کے سامنے جھک کے وہ سمجھتے تھے ہم اچھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سارے اعمال دنیا میں برباد کر دیے، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر، کوئی جو ہے ان کو حوصلہ افزائی ان کی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین کفروا، یہی لوگ ہیں کافروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کی، اپنے رب کی ملاقات اور اس کی آیات کا انکار کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات اور اس کی آیات کا انکار کیا۔ فحابطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ترازو تو اس بندے کا لگے گا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، جس بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیکی لے کر نہیں آیا، اس کا تو نام اعمال خالی پڑا ہے۔ وزن کے لیے ترازو اس کے لیے لگے گا جس کے پاس کوئی نیکیاں ہوں گی، یہ تو بیچارے دنیا میں سب کچھ ضائع کروا کے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، ایسے بس ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر ان لوگوں۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے جہنم، جہنم یہ ان کی جزا جہنم ہے۔ بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور کیا میری آیات اور میرے رسول کو مذاق بنایا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ اس وجہ سے ان کو جہنم دی گئی جزا میں، بدلے میں، کہ ان لوگوں نے میرے رسولوں کو اور میری آیات کو انہوں نے مذاق بنایا۔ آج ان کا صلہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں تک کافروں کا تذکرہ، ان کی جو مہمان نوازی، جو سارا آگے ہے مومنوں کا تذکرہ، ایمان والوں کا۔ یقیناً وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی ہوں گے، جنت کے، یعنی فردوس کے مکانات، فردوس کی جنت کے نعمتیں، یہ ان کے لیے بطور مہمانی ہوں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کتاب التوحید میں فرمایا کہ لوگوں جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جو مقام ہے جنت کے درمیان ہے، اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے فردوس کا۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اور اس کے اوپر عرش رب کا رحمان کا عرش ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ رب کے عرش کے عین نیچے ہے، اور جنت کا سب سے اونچا اور درمیانہ حصہ ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اس جنت کا سوال کیا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث ہے بخاری شریف باب ما جاء فی صفت الجنہ کے اندر، حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی، ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس کو آج تک کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ ایسی نعمتیں میں نے تیار کی۔
تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا سوال کرو۔ خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں ایک کمرے میں رہ کر ایک میدان میں ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کے بندہ اکتا جاتا ہے، جگہ تبدیل کرتا ہے، لیکن جنت کی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جی نہیں کرے گا یہاں سے وہاں چلے جائے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائیں، مداد سیاہی، سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائیں گے۔ نافدہ کا معنی ختم ہو جائیں گا، البحر سمندر، قبل پہلے اس کے، ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر کی اگر سیاہیاں بن جائیں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے برابر سیاہی لے آئیں، اتنا اور سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، پھر بھی رب کی تعریف، رب کی باتیں لکھتے لکھتے وہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ رب کی شان، رب کی ذات لا محدود لا متناہی ذات ہے۔ اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان لکھتے لکھتے درخت ختم ہو سکتے ہیں، کلمے بن جائیں، سمندر کے جتنے پانی سب جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، پیغمبر کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ قرآن جب اللہ کے پیغمبر کو بشر کہہ رہا ہے تو ہمیں کہنے کے اندر کیا مذائقہ ہے؟ جب اللہ نے قرآن کے اندر نبی کو بشر کہا ہے تو اس کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی وہی اصطلاح یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما الہکم الہ واحد، اور آگے فرمایا کہ تمہارا معبود میرا اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فمان پس جو کانا یرجو، جو امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل، پس لازم ہے تو لازم ہے کہ وہ عملا صالحا، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، کیونکہ اعمال کے بغیر داخلہ جنت کا ناممکن ہے۔ اما فاطمہ تو زہرا کو، سارے قبائل کو آپ نے تقویۃ الایمان میں حدیث پڑھی، ایک لمبی حدیث ہے صحیح البخاری کی، سب کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں کسی طرح کا فائدہ نہیں دے سکوں گا، تم نے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں سرخرو ہونا ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ سلینی ما شئتی، اے میری بیٹی جو مانگنا چاہے مانگ لے، لیکن میں تمہیں اللہ کے ہاں حساب و کتاب میں کوئی معاون یا مدد نہیں دے سکوں گا۔ چلو اس کو یاد کرو۔